بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 4 مومنوں کا روزہ قبول نہیں کیا جاتا۔ رمضان ایک ایسا بابرکت اور رحمتوں سے بھرا مہینہ ہے کہ جس میں فرض کا ثواب 70 گناہ اور نفل کا ثواب فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے، لیکن ایسے بابرکت مہینے میں بھی کچھ بدقسمت لوگ ہوتے ہیں جو کہ روزہ رکھ کر صرف بھوک اور پیاس کو حاصل کرتے ہیں۔ ان کا روزہ اللہ کے ہاں ہرگز قبول نہیں کیا جاتا۔ علامہ ابن قیم الجوزیہ نے داماد رسول حضرت علی شیر خدا سے منسوب روایت لکھی ہے کہ دنیا میں 4 ایسے روزہ دار ہوتے ہیں جن کا روزہ اللہ پاک قبول نہیں کرتا۔ ناظرین گرامی، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو ماہ رمضان میں ثواب کی نیت سے راتوں کو عبادت میں مشغول ہو جائے تو اس کے پچھلے تمام گناہوں کو اللہ تعالی معاف فرما دے گا۔ یہاں ثواب کی امید رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ عبادت صرف اور صرف اللہ تعالی کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے کی جائے۔ یہ عبادت شہرت حاصل کرنے کے لیے لوگوں کے سامنے دکھاوا نہیں ہونا چاہیے۔ اور آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہمیں اللہ کا ڈر نہیں، لوگوں کا ڈر ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمارا روزہ نہیں ہے کہ اب کسی کو پتہ نہ چل جائے۔ او عقل کے اندھوں، خدا کا ڈر نہیں جو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ محترم ناظرین، قرآن پاک کو اللہ تعالی نے رمضان میں نازل فرمایا ہے، اس لیے مسلمان رمضان میں قرآن پاک کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری رات اللہ تعالی کی عبادت میں گزار دیا کرتے تھے، جس کی گواہی قرآن پاک دیتا ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک کی سورہ مزمل میں فرماتا ہے، اے چادر اوڑھنے والے نبی، رات میں تھوڑا قیام کریں، آدھی رات یا اس سے کچھ کم یا اس سے کچھ زیادہ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں۔ روزہ گناہوں کو بڑی تیزی کے ساتھ ختم کرتا ہے، یہ سب سے اہم بدنی عبادتیں شمار کیا جاتا ہے۔ روزہ رکھنے سے نہ صرف مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرما دیا جاتا ہے بلکہ روزہ آئندہ گناہوں سے باز رہنے کے لیے ایک بہترین تربیت ہے۔ عبادتوں میں سے روزے کو ایک اہم مقام اور رتبہ دیا گیا ہے، لیکن کچھ ایسے مسلمان بھی ہیں جن کے روزے اللہ تعالی قبول نہیں کرے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے دریافت کیا، اے علی رضی اللہ تعالی عنہ، کیا کوئی ایسے مسلمان بھی ہیں جن کے روزے قبول نہیں کیے جائیں گے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جی ہاں، ایسے 4 طرح کے مسلمان ہیں جن کے روزے قبول نہیں ہوں گے۔ ایسے لوگوں کا روزہ رکھ کر سارا دن بھوک اور پیاس کو برداشت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ روزے قیامت ایسے 4 لوگوں کے روزے ان کے منہ پر مارے دیے جائیں گے۔ پوچھا گیا، اے علی رضی اللہ تعالی عنہ، وہ کون سے 4 لوگ ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، نمبر 1، اپنے شوہر کی نافرمان بیوی کا روزہ کبھی بھی قبول نہیں ہوتا جب تک وہ سچے دل کے ساتھ توبہ نہ کر لے۔ پیارے دوستوں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالی نے بے شمار علم کے ساتھ نوازا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس شہر کا دروازہ ہے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہے کہ جس عورت کا خامد اس سے ناراض ہے تو اس عورت کا روزہ قبول نہیں ہوگا۔ سارا دن بھوک اور پیاس کے علاوہ اس کو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ نافرمان بیوی کا روزہ اللہ تعالی کے ہاں اس وقت تک قبول نہیں ہوتا ہے جب تک وہ سچے دل کے ساتھ توبہ نہ کر لے۔ قرآن پاک کی سورہ روم آیت نمبر 21، جس کا ترجمہ یوں ہے کہ اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ تمہاری ہی جنس سے بیویاں پیدا کی گئیں
تاکہ تم آرام پاؤ، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور ہمدردی قائم کر دی۔ یقیناً غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بہت زیادہ نشانیاں ہیں۔ قرآن پاک کی سورہ نساء آیت نمبر 23، جس کا ترجمہ یوں بیان کیا جاتا ہے، مرد عورت پر حاکم ہے اس وجہ سے کہ اللہ تعالی نے ایک دوسرے پر فضیلت دی ہے، اس وجہ سے مردوں نے مال خرچ کیے ہیں۔ نیک فرما بردار عورتیں خاوند کی غیر موجودگی میں حفاظت الہی نگہداشت رکھنے والیاں ہیں، اور جن عورتوں کی نافرمانی اور بد دماغی کا تم کو خوف ہو انہیں نصیحت کرو اور ان کو الگ بستر پر چھوڑ دو۔ اگر وہ باز نہ آئیں تو پھر ان کو مار کی سزا دو۔ اگر وہ تابع داری کریں تو ان پر راستہ تلاش نہ کرو۔ بے شک اللہ تعالی بڑی بلند اور بھلائی والا ہے۔ اور اگر بیوی فرما بردار ہے تو اپنے خاوند کو کوئی نیک نصیحت کرتی ہے تو خاوند کو چاہیے کہ اپنی بیوی کی نصیحت کو مان لے، کیونکہ اللہ پاک فرماتا ہے، پاک مردوں کے لیے پاک عورتیں ہیں اور ناپاک مردوں کے لیے ناپاک مرد ہیں، اس لیے آپ کی بیوی آپ کو جس نیک کام کی نصیحت کرے آپ اس پر عمل کریں اور اپنی بیوی کا دل نہ دکھائیں۔ حضرت حسین ابن محسن رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ان کی پھوپھی کسی ضرورت سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آئیں۔ جب وہ واپس جانے لگی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تمہارے شوہر کے ساتھ سلوک کیسا ہے؟ انہوں نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ میں اس کی ہر ضرورت کو پورا کرتی ہوں، اپنی طرف سے تو کوئی شکایت کا موقع نہیں دیتی ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے خاوند کا پورا خیال رکھا کرو، وہی تمہاری جنت اور جہنم ہے۔ اگر اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو گی تو جنت میں جاؤ گی، اگر اس کے ساتھ بد سلوکی رکھو گی تو جہنم میں جاؤ گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو عورت پانچوں نمازوں کی پابندی کرتی ہو، رمضان کے سارے روزے رکھتی ہو، اپنی شوہر کی خواہش کے مطابق رہتی ہوئے زندگی بسر کرے تو اللہ تعالی کی طرف سے ایسی عورت کو کھلی اجازت ہوگی کہ وہ جنت میں جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو سکتی ہے۔ ان کے علاوہ اور بھی کافی اللہ تعالی کے ارشادات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیثوں میں ذکر ہے جس میں ایک عورت کو اپنے شوہر کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی اہمیت بیان کی گئی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نافرمان اولاد کا بھی روزہ قبول نہیں ہوتا ہے۔ حضرت ابی بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس بندے نے اپنے والدین میں سے کسی ایک کو اپنی زندگی میں پایا ہو، اس کے باوجود بھی وہ جہنم میں چلا جائے تو اللہ تعالی نے نافرمان اولاد کو اپنی رحمت و برکات سے بہت دور کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اولاد کے لیے جنت حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ یہ ہے کہ وہ اپنے والدین کو خوش کر لیں، تو اللہ تعالی اس فرما بردار اولاد کو جنت عطا کر دے گا۔ اولاد اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے اللہ تعالی کو راضی کر سکتی ہے۔ مومن کو اللہ تعالی نے والدین کا ادب و احترام کرنے کا پابند بنایا ہے۔ جب والدین بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو اس کی ہر جسمانی اور اخلاقی ضروریات کا خیال رکھیں۔ دنیا میں اللہ تعالی کی ذات کے بعد سب سے زیادہ احسان ماں باپ کا ہوتا ہے، اس لیے فرمایا گیا کہ جو بندہ والدین کا نافرمان ہے تو اس کا روزہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ نمبر 3، وہ غلام جو اپنے مالک کو چھوڑ کر بھاگ گیا ہو، جب تک وہ غلام اپنے مالک کے پاس نہیں آ جاتا ہے تب تک اللہ تعالی اس غلام کے روزے کو قبول نہیں کرتا ہے۔ نمبر 4، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ جو بندہ اپنے امام کی اطاعت نہیں کرتا، اس کا نافرمان ہے تو اس کا روزہ بھی قابل قبول نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ تعالی کی اطاعت کی، جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ تعالی کی نافرمانی کی۔ قرآن پاک کی سورہ
سورہ نساء آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے بعد امام وقت کی اطاعت کے بارے میں یوں حکم ہے کہ اے ایمان والوں، حکم مانو اللہ تعالیٰ کا اور حکم مانو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور ان کا جو تم پر حکومت والے ہیں۔ قرآن و مجید اور حدیث محمدی سلام میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے بعد تم پر امام یعنی امیر جو حکومت کر رہا ہے اس کی اطاعت کرنا تم پر لازمی قرار دی گئی ہے۔ حدیث مبارکہ کے آخری حصہ میں یوں فرمایا گیا ہے، جس نے اپنے امیر کی اطاعت کی اس نے رسول کی اطاعت کی، جس نے اپنے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ پیارے دوستوں، اللہ تعالیٰ نے ہم پر رمضان المبارک کا مہینہ اس لیے نازل فرمایا ہے کہ ہم نے کام کر کے دوسرے مہینوں کی نسبت لاکھوں درجے زیادہ نیکیاں حاصل کر کے اپنی بخشش کے حقدار بن سکیں۔ پیارے بھائی، ہم کو اپنے آپ پر غور کرنی چاہیے کہ ہم میں سے کسی میں یہ 4 باتیں تو نہیں پائی جاتی۔ اگر ہم میں کوئی ایک بات بھی موجود ہے تو ہم کو چاہیے کہ فوراً اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے توبہ کریں تاکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمارا بھی روزہ قابل قبول ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ان 4 برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔